اللہ اکبر، مجھے بہت پرانی یاد آ گئی۔ میں ایک بزرگوں کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کی حضور سکون قلب کے لیے دعا کیجئے، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ تو تڑپتا ہی رہے تو اچھا ہے، اس کی تڑپ ہی زندگی ہے، اس کا تڑپنا اور بےتاب رہنا ہی زندگی ہے۔ آتش کا شعر ہے اور کتنا کمال اس نے لکھا۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ وہ کہتا ہے ایک پہلو میں دل ہے اور وہ تڑپتا ہے یاد محبوب میں، تو اتنا سرور آتا ہے کہ راتیں بیت جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے جب میرے ایک پہلو میں دل ہے تو سرور زندگی نصیب ہو گیا ہے، اگر میرے دوسرے پہلو میں بھی دل ہوتا تو پھر کیا کیفیت ہوتی۔ اور یہ دل جو ہے پل پل بدلتا رہتا ہے، گاہے خنداں گاہے گریاں، کبھی اداس ہوتا ہے، کبھی سرشار ہو جاتا ہے، کبھی غمگین ہو جاتا ہے، کبھی مسرتوں سے لبریز ہو جاتا ہے، کبھی یاس اور قنوط کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، کبھی امید کی بہاریں آتی ہیں۔ تو یہ عجیب اس کی کیفیت، یہ بدلتا رہتا ہے، تغیر پذیر ہوتا رہتا ہے، اور قلب بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تقلیب ہوتی ہے، یہ بار بار بدلتا ہے، لمحہ لمحہ اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ تو یہ رب نے ایک عجیب کائنات بنائی ہے، عجیب رنگ بنایا ہے، اور یہ دل حضرت انسان کو دے کر کے اس نے اپنی محبتوں کا مرکز بنایا ہے۔ رب نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی اور بھی بسے، وہ کہتا ہے یہ ڈیرا تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اور بدبخت تو نے کسی اور کو بسا لیا یہاں، تو نے خواہشات نفس کو یہاں بٹھا لیا، تو نے شیطان کو جگہ دے دی، اس تخت پہ تو میں نے بیٹھنا تھا، یہ تو میرے لیے ہے، یہ تو میری محبتوں کی آماجگاہ ہے، یہ تو میرے جلووں کا مرکز ہے، تو میں نے یہاں نزول اپنی رحمتوں کا کرنا تھا، تو نے کس غیر کو بٹھا لیا۔ یار حجلہ عروسی کے اندر اگر کوئی غیر ہو تو پھر غیرت مند محبوب تو وہاں نہیں آتا۔ غیرت مند محبوب تو تب آئے گا کہ اسے نکالو میں پھر آؤں گا۔ کہا خواہشات کو نکالو، حرص و ہوا کو نکالو، آرزوؤں اور تمناؤں کو نکالو، دل کو پاکیزہ مصفہ ستھرا منور اور مطہر کر لو، اور پھر آواز دو میرے مالک ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ پھر دیکھنا اس کے جلوے دل پہ کیسے برستے ہیں اور کیسے انوار اترتے ہیں۔ دل وہی دل ہے جس میں دل بھر کے ڈیرے ہیں، اور جو دل بھر کی یاد سے خالی ہے وہ دل نہیں ہے، وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اور ایسا لوتھڑا تو جانور کے بدن میں بھی ہوتا ہے جو صرف خون سپلائی کرتا ہے۔ یہ دل صرف خون سپلائی کرنے والا نہ ہو بلکہ یہ دل نور سپلائی کرنے والا ہو، اور اس دل سے اجالے پھیلیں، اس دل سے روشنیاں پھیلیں۔ میرے امام ساری زندگی جھولی پھیلا کے اپنے دل کو حضور کی چوکھٹ پہ بچھا کے ہمیشہ یہی کہتے تھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دنیا کے جتنے بھی آئینے ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو بے وقار ہو جاتے ہیں، ان کی توقیر نہیں ہوتی۔ 1,00,000 روپے کا فانوس آپ نے لٹکا دیا یہاں اور وہ گر گیا، ٹوٹا تو قیمت ہی نہیں بچی، لیکن دل ایسی کائنات ہے جتنا زیادہ ٹوٹے اتنی ہی قیمت بڑھتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے دل کی، گھر لٹ جائے تو لوگ روتے ہیں گھر لٹ گیا اور گھر برباد ہو گیا، لیکن دل لٹے تو آباد ہوتا ہے۔ اقبال نے کتنے خوبصورت پیرائے میں یہ بات کی کہ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی، قید میں پہنچ کے تو آزادی چھنتی ہے، لیکن یہ عجیب جہان ہے، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ تو یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے، وہ دل ہی نہیں جو ابھی تک لٹا نہیں، جب دل لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب وہ ہیں جو جن کے دل مدینے کی گلی میں لٹے۔ اللہ اکبر، تڑپ اس کے لیے سامان زندگی ہے۔ ہماری لوگوں سے ناراضگیاں ہیں، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، محلے داروں سے، کاروباری لوگوں سے، سیاسی اور دیگر ہماری ناراضگیاں بن جاتی ہیں۔ ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے جو ناراض لوگ ہیں، جن سے ہم ناراض ہیں یا جو ہم سے ناراض ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ کاروباری وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ رشتہ داری کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ محلے کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ فلاں 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 فلاں۔ اب ڈھونڈے ہماری اللہ کے لیے ناراضگی
کتنے لوگوں سے ہوئے؟ تو شاید ہمیں بہت کم لوگ ملے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا بغض اللہ کے لیے نہیں. اس دال حب للہ، ہماری لوگوں سے محبت، لوگوں سے پیار، رشتہ داریوں کی وجہ سے پیار، کاروباری سانجھ کی وجہ سے پیار، محلے گلی کی وجہ سے پیار، یہ کلاس فیلو ہے اس سے پیار، یہ کالج میں اکٹھے پڑھتے ہیں ان سے پیار، ان کی فلاں جگہ پہ سفر پہ ملاقات ہوگی ان سے پیار. جب ہم شادی بیٹے کی بیٹی کی کرتے ہیں تو کارڈ لکھنے بیٹھتے ہیں تو یہ رشتہ داروں کے لکھ رہے ہیں. ان سے تعلق کس وجہ سے ہے؟ رشتہ داری کی وجہ سے. یہ گلی کے لوگوں کا لکھ لو، یہ کاروباری سرکل ہے، یہ میرے کلاس فیلوز ہیں، یہ لڑکے کے کلاس فیلوز ہیں، یہ لڑکے کے بھائی کے کلاس فیلوز ہیں، یہ ہمارے سیاسی رابطے ہیں. ان کارڈوں کو لکھتے ہوئے کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے لیے کتنے اس کے رسول کے لیے کتنے لکھ رہا ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں تو پھر ہمیں مبارک ہو. اور اگر ایسا کوئی بھی نہیں، ہماری دوستیوں کے سبب اور ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایمان کا مزہ نہیں آیا، ایمان کا سرور نہیں آیا. کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو تم نے گڑ ہی نہیں ڈالا تو اس پھیکے سے کیا مٹھاس آئے گی؟ تو یہ گڑ تو تم نے ڈالنا تھا. احب الاعمال کا، افضل الاعمال کا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. تمہاری لوگوں سے محبت بھی اللہ کے لیے، تمہاری لوگوں سے دشمنی بھی اللہ کے لیے. اللہ اکبر. تو ہم نے وہ معیار ہی مقرر نہیں کیا تو پھر اس کا لطف، اس کی حلاوت کیسے نصیب ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ. کوئی شخص ایمان کی حقیقت اور حلاوت اور لطف اور مزہ نہیں پا سکتا جب تک لوگوں کے ساتھ اس کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ صلح بھی اور محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ اکبر. فائزہ فعل ذالک استحق کا حقیقت. اور اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے، اس سے اس کی لوگوں کے ساتھ محبت اور نفرت کا معیار، اللہ کے لیے محبت اور نفرت ہے معیار یہ ہے، تو پھر وہ حقیقت ایمان کا نور پا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کے ذکر اور ان لوگوں کی بات چھڑے یا ان لوگوں کے پاس جائیں تو وہاں بیٹھ کر کے تمہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے. اور پھر دوسری بات ہے، جب تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان لوگوں کی یاد آ جاتی ہے. یعنی ذکر الہی میں یہ یاد آتے ہیں اور ان کی یاد میں رب یاد آتا ہے. اللہ اکبر. یعنی پھر یہ اللہ کے ذکر سے الگ نہیں ہوتے. تم یاد رب کو کر رہے ہوتے ہو تو رب کے یہ دوست بھی ساتھ یاد آ جاتے ہیں. اور اگر تم ان کو یاد کر رہے ہو تو ان کو یاد کرتے کرتے رب یاد آ جاتا ہے، کیونکہ تمہاری ان سے محبت ہی اللہ کے لیے ہے. اسلام کی، دین کی، ایمان کی خوبصورت اور مضبوط کڑی یہ ہے کہ تم کسی سے پیار کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھو تو وہ بھی اللہ کے لیے.